السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم آج کی اپنی مجلس کا آغاز کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات کو پتا ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت طیبہ سے اور آیات قرآنی کی روشنی میں غزوات جو تھے اس کے تعلق سے آپ کو تفصیل سے بتایا جا رہا ہے۔ تو آج جو آیت قرآنی میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا وہ سورہ آل عمران کی ہے آیت، اور وہ ہے 59 سے 63 تک، 59 60 61 62 63 تک انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد ہم آج کا سلسلہ بیان آگے کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسی عند اللہ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتحل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إنه لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد۔ جو آیت قرآنی میں آپ کے سامنے ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، پھر مٹی کو حکم دیا، اور اللہ کا جو حکم تھا اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، یعنی کن فیکون جو آپ پڑھتے ہیں۔ حق بات ہے آپ کے رب کی طرف سے، بس آپ نہ ہو شک کرنے والوں میں۔ پھر آپ سے اس بارے میں حجت کرے بعد اس کے ہمارے پاس علم آ چکا ہے، تو ان سے کہیے کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور ہم یعنی اور تم خود بھی جمع ہو، پھر ہم سب مل کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ بے شک یہ سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اور پھر اگر وہ قبول نہ کرے تو اللہ مفسدوں کو جاننے والا ہے۔ تو یہ آیات قرآنی تھی جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اور اس سلسلے میں جو ہمارے واقعات آج آئیں گے تو انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آئے گا تو اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے یہ آیات قرآنی سورہ آل عمران سے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ترجمہ بھی بیان کیا۔ گزشتہ جو ہمارا بیان ہوا تھا وہ غزوہ تبوک کے تعلق سے مکمل کیا تھا۔ اس غزوہ تبوک کے تعلق سے جو آیات قرآنی سورہ التوبہ سے تھی اس کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا تھا، اور اسی طریقے سے کس طریقے سے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب واپسی ہوئی مدینہ منورہ میں تو
कैसे बड़ा एक हजूम था जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया, और आप के लिए जो वहां पर कलाम पढ़ा गया, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। और फिर इसी तरीके से फिर आपको ये बताया गया कि इस्लामी लश्कर के ताल्लुक से क्या हुआ था, और ग़ज़वा तबूक से वापसी में, और किस तरीके से अल्लाह ताला ने रोमन एम्पायर जो था उस वक्त की सुपर पावर, कि उसके जितने भी कबीले थे किस तरीके से एक के बाद दीगर वो आकर आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात कर रहे थे और मुआहदा कर रहे थे। आज आपको इंशाअल्लाह इसी 9 हिजरी के ताल्लुक से दीगर वाक़यात के ताल्लुक से बताया जाएगा। और 9 हिजरी में ही जो वाक़यात हुए थे उनमें से ये भी एक था कि एक सहाबिया थी जिनके से गुनाह सरजद हुआ था, और वो उन्होंने आके आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझ पर हद जारी कर दीजिए, जो अल्लाह का हुक्म है वो मैं उसके लिए तैयार हूँ, और वो हद जारी कर दी जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि नहीं, अभी तुम चली जाओ, और कुछ अरसे के बाद जब ये बच्चे की पैदाइश हो जाए फिर आना। फिर जब वो बच्चे की पैदाइश हो गई फिर आई, और फिर यही कहा। तो आप सासम ने कहा नहीं, अभी तुम इस बच्चे की देखभाल करो, और इस ये जब बड़ा हो जाए उस वक्त फिर तुम आ सकती हो। फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि वो आई, और उस सिलसिले में ये हुआ कि उनके ऊपर जब हद जारी की गई, और जब उनके जो है खून बह रहा था, और खून के जो खतरात जो थे जब किसी एक सहाबी के ऊपर आए थे और उनके माथे पर लगे थे, वो कहने लगे ये नजिस खून है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नहीं, ये इस वक्त सबसे ज्यादा पाक खून है उस सहाबिया का जिन्होंने अल्लाह के लिए जिद करके भी अपने ऊपर हद जारी करवाई। इस जो गुनाह कबीरा उनसे सरजद हुआ था। इसी तरीके से नज्जाशी के जो बादशाह थे असहमा, इनका भी इंतकाल, इनकी वफात भी जो है वो 9 हिजरी में हुई। और फिर आप देखेंगे कि जो सलातुल जनाजा गायबाना जो पढ़ी जाती है, तो सबसे पहले आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहमा नजाशी जो हबशा के बादशाह थे उनकी नमाज जनाजा आपने गायबाना पढ़ाई। इसी तरीके से हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुख्तर नेक अख्तर उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा की वफात भी इसी 9 हिजरी में हुई थी। और इनकी वफात पर आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सख्त गमगीन भी थे। और फिर आप साहब ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को, जिनको ये कहा था कि अल्लाह ताला ने आपको वो सलाहियतें दी हैं कि एक दामाद के लिहाज से और किस तरीके से आप देखभाल करते हैं तमाम चीजें, और बुजुर्गों का आदब, और अल्लाह ताला ने आपको गनी बनाया और किस तरीके से दीन के मामलात में सबकत ले जाते हैं, और ये तमाम। तो आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था कि अगर मेरी तीसरी लड़की भी होती, क्योंकि आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक के बाद दीगर 2 लड़कियां हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में आई थी। और इस सिलसिले में जब मैंने आपको वाकयात बताए थे तफसील से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत के, तो उस वक्त भी आपको इसको बताया गया था। तो उसमें यही कहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर मेरी तीसरी भी लड़की अगर होती तो उसकी भी शादी में आपके साथ उसका निकाह करता, आपके हक में देता। और इसी साल 9 हिजरी में बाज़ रिवायात में ज़िक़ात और बाज़ में ज़िलहिज्जा
میں حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج قائم کرنے کی غرض سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے امیر الحج مقرر کیا اور آپ کو پھر وہاں سے حج کے لیے روانہ فرمایا. اور پھر اس کے بعد سورہ توبہ جس کا نزول ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین اور منکرین تھے ان کو جو مہلت دی ہے اس کے تعلق سے پھر اللہ کا جو پیغام تھا حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ذمہ داری دی اور آپ نے ان کو کہا کہ بھئی آپ جائیں اور اس بات کا اعلان کر دیجیے گا. تو اس سلسلے میں اس سلسلے میں جو آیات قرآنی سورہ توبہ میں جس کا نزول ہوا اس میں یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحد فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ آیات قرآنی جس کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اور اس کا نزول ہوا تو اس میں جو اس کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے آپ نے معاہدے کیے تھے. بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی 4 مہینے کا وقت ان تمام مشرکین اور منکرین کو دیا گیا تھا اعلان کے ذریعے سے کہ اب تم جو ہے سلطنت اسلامیہ قائم ہو چکی ہے مدینۃ النبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور الحمدللہ ایک کے بعد دیگر جتنے بھی غزوات تھے اس کے بعد ایک کے بعد دیگر جو کامیابیاں نصرت الہی سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اب اسلامی حکومت اور دائرہ اسلام کے تعلق سے ایک کانسٹیٹیوشن یعنی راہ عمل بتا دیا گیا اس کا ضابطۂ حیات کیا ہوگا اور کس طریقے سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ کہ اللہ منکروں کو رسوا کرنے والا ہے. اعلان ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑے حج کے دن. یاد رکھیے حج اکبر کہتے ہیں کسی بھی دن جو حج ہوتا ہے
पीर से लेकर इतवार तक, मंडे से संडे तक, हमारे पास एक बड़ी गलत फहमी है, और वो ये है कि जुमे के रोज जो लोग हज करते हैं वो ये समझते हैं कि उन्होंने हज अकबर किया, और जो लोग जुमेरात को या किसी और दिन हज अदा करते हैं, हज के मनासिक को पूरा करते हैं मैदान अराफात में जहाँ हाजिरी होती है उनकी, और अगर वो जुमे का दिन ना हो तो वो समझते हैं ये हज असगर है। तो इस्लामी तरीक़े ज़िंदगी में ऐसा नहीं है। हज असगर इस्लामी तरीक़े ज़िंदगी में उम्रे को कहा जाता है। और इसी वजह से इससे कबल भी मैंने आपको आयत कुरानी आपको पढ़ के सुनाई थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम जो है पूरा करो अपना उम्रा और हज। तो हज किसी भी दिन आप करेंगे तो वो हज अकबर कहलाता है। तो हज के दिन लोगों के लिए कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकों से बरी जिम्मा हैं। अब अगर तुम लोग तौबा करो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, यानी मुशरिकीन और मुनकिरीन अगर दीन में दाखिल हो जाएंगे, कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जो है न सिर्फ जबान से अदा करेंगे बल्कि दिल के साथ उसका मुकम्मल तौर पर इकरार करके इस्लामी तरीक़े ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगे, तो उनके लिए अल्लाह की तरफ से जो है तौबा की कबूलियत है। और अगर तुम मुंह फेरोगे तो जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो, और इनकार करने वालों को सख्त अजाब की खुशखबरी दे दो। यानी जो भी इनकार कर रहा है आज भी याद रखिए, ये बात अपने जहन में रखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा करम है अल्लाह का, और बहुत बड़ा फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कलमा गो हैं, हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह ताला को एक वाहदहू ला शरीक मानते हैं, सारी कायनात के, सारी मखलूक़ात के, हर शय के खालिक मालिक राज़िक। हाँ, ये अला कुल्ली शैइन कदीर जो आप कुरान की आयत पढ़ते हैं उसके तहत हम पूरा हमारा जो ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल आखिरा है। तो आज भी जो लोग ये ईमान जिसका नहीं है तो वो उनके लिए उनकी एक बड़ी बदकिस्मती है और बदनसीबी है उनके लिए। खास दुनिया में कितने ही आराम और आसाइश की जिंदगी वो गुजार रहे हों, और कितने ही उन्होंने जो है अपनी जिंदगी को मटीरियलिस्टिक जो सिस्टम ऑफ लाइफ है और जो तरीक़ा जिंदगी है तो उसको जो है अपनाया हुआ है। तो याद रखिए कि ईमान जो है एक बहुत बड़ी दौलत है, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल आखिर। मगर जिन मुशरिकों से आपने मुआहदा किया था, फिर इन्होंने आपके साथ कोई कमी नहीं की और ना किसी आपके खिलाफ किसी की मदद की, तो उनका मुआहदा इनकी मुद्दत तक पूरा करिए। यानी जो मुआहदा आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था वो मुआहदे मुकम्मल होंगे। अब बेशक अल्लाह परहेजगारों को पसंद करता है, यानी जो लोग जो है मुत्तकीन कौन है, जो शिद्दत के साथ अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हुब्ब इलाही के साथ और हुब्ब रसूल के साथ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ, वो जो है अपनी रोजाना की जो जिंदगी है 24 घंटे की 86,400 सेकंड उसको इस तरीके से गुजारते हैं कि अल्लाह ताला उसको जो है उससे अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो और हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तिबा हो। यानी मौजूदा दुनिया में इंसान को रहने बसने का जो मौका दिया गया है वो किसी हक की बिना पर नहीं है बल्कि महज आजमाइश के लिए है। रब जब तक चाहता है किसी को इस जमीन पर रखता है, और जब इसके इल्म के मुताबिक इसकी मुद्दत इम्तिहान पूरी हो जाती है तो इस पर मौत जो है का
آ جاتا ہے معاملہ، اور وہ اس کے انتقال کے بعد جو ہے وہ یہاں پر نہیں ٹھہرتا، اس کو یہاں سے جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ پیغمبر کے تمام مخاطبین کے لیے ہے، کیونکہ اسلام کی جو دعوت ہے ساری انسانیت کے لیے ہے، سب انسانوں کے لیے ہے۔ یعنی پیغمبر جن لوگوں کے درمیان آتے ہیں ان پر وہ آخری حد تک حق کی گواہی دیتے ہیں۔ پیغمبر کے دعوتی کام کی تکمیل کے بعد جو لوگ ایمان نہ لائیں وہ اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق کھو دیتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے پیغمبر اسلام نے دین کی دعوت دی اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، اور ان کے ذہن میں جو بھی جو ہے شیطانی وسوسے آ رہے ہوں یا کسی بھی قسم کے جو ہے غرور اور تکبر اور میں پن کی وجہ سے، ضد اور ہٹ دروی کی وجہ سے، تو ویسے اگر دیکھا جائے تو وہ مالک تو اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، تو ان کے لیے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ حق کھو دیتے ہیں۔ وہ آزمائش کی غرض سے یہاں رکھے گئے تھے، اور اتمام حجت نے آزمائش کی تکمیل کر دی۔ جب دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کا کام شروع ہو گیا تو یہ مکمل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد زندگی کا حق کس لیے؟ یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں کے کام کی تکمیل کے بعد ان کے اوپر کوئی نہ کوئی جو معاملات ہوتے ہیں اور اس کے تعلق سے بتایا جاتا ہے، اور باقاعدہ وہ اپنی اقوام کو، اس وقت کے جو لوگ ہیں جو منکرین ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور کتنے واقعات ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، خواہ جو ہے آپ سمود کا واقعہ ہو یا فرعون کا ہو یا حامان کا ہو یا دیگر جتنے بھی واقعات ہیں آپ نے جس کا مطالعہ کیا ہے۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، مگر ان پر کوئی آسمانی آفت نہیں آئی، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے جو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ رب العزت ایک ہی وقت میں ساری دنیا میں ایسی آفت نہ آئے جس سے مسلمان جو ہے بالکل یہ ختم ہو جائے۔ اور تو اس وجہ سے بلکہ قرآن کے برتر اسلوب اور پیغمبر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے اعلیٰ کردار کے ذریعے ان کو دعوت پہنچائی گئی۔ یعنی جو آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ وہ انک لعلی خلق عظیم، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ بے شک آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمانہ کا سرچشمہ ہے، پیک آف دا گڈ مینرز۔ پھر اہل توحید کو مکے کے اہل شرک پر غالب کر کے ان کے اوپر اتمام حجت کر دیا گیا۔ یعنی یہ جو آیات قرآنی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے اسی کے یہ خلاصہ ہے کہ یہ ان کو دعوت تبلیغ دی گئی، پھر انہوں نے نہیں مانا، تو اس کے بعد جو معاملات ہوئے اور ان کی جو شکست ہوئی جو غزوات میں اور فتح مکہ جو ہوا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے نصرت الہی سے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو چکا اور اس کے باوجود وہ انکار کی روش پر قائم رہے تو ان کو مسلسل خیانت اور عہد شکنی کا مجرم قرار دے کر ان کو ایک الٹیمیٹم دے دیا گیا، ایک وارننگ دے دی گئی کہ یہ سلسلہ سال ہر سال نہیں چلتا رہے گا، بلکہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مشن پیغام الہی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تک پہنچا بھی دیا، اور یہاں تک کہ اب رومن امپائر سے جو ٹکر ہوئی تھی جو کہ ایک سپر پاور تھا، اور وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر خوف اور جو ہے ڈالا، اس کی وجہ سے وہ جو بھاگ گئے اور بہت سے قبائل اسلام میں آ گئے اور ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا،
تو یہاں ان کو بتا دیا گیا کہ اب ضابطۂ حیات جو ہوگا، وہ طریقہ زندگی جو ہوگا، مکمل طور پر اسلامی طریقہ زندگی کا نفاذ ہر جگہ ہوتا رہے گا۔ اور اس لیے ان کو جو الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ 4 ماہ کے اندر اپنی اصلاح کر لو، ورنہ مسلمانوں کے جو ہے جو طریقہ کار ہوگا اور اس میں جو قانونی معاملات قرآن مجید کے ذریعے سے اور آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہوں گے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ پھر یہ سارا معاملہ تقوی کے اصول پر کیا گیا، نہ کہ قومی سیاست کے اصول پر۔ یاد یہ رکھیے کہ نیشنلزم جو ہے وہ اسلام میں ایک بہت بڑا شرک ہے، اور آج کتنے مسلمان ممالک ہیں جو نیشنلزم کی وجہ سے آپس میں جن کا جھگڑا چل رہا ہے، یا جن کے اندر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور وہ اس قسم کے اظہار کرتے ہیں جب وہ کسی اور سے بات چیت کرتے ہیں، لسانی تعصب کی وجہ سے، ملکی تعصب کی وجہ سے، اور دیگر مختلف تعصبات کی وجہ سے۔ تو یہاں پر اس بات کو بتایا گیا کہ نیشنلزم جو ہے اگر ہے تو ساری کائنات کا مالک خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ساری کائنات اور ساری انسانیت کے جو ہے خاتم النبیین اور الصادق الامین آخری رسول، اور جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، وہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت مبارکہ ہے، جس پر سارے مسلمانوں عمل کرنا ہے اور دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا ہے۔ مشرکین کو دلائل کے میدان میں جو ہے لاجواب کر دیا گیا۔ جو واقعات میں نے آپ کو ایک کے بعد دیگر سنائے ہیں، اگر آپ اس کو پھر آپ نے اگر اس کو ریکارڈ کیا ہے، اور اگر نہیں کیا ہے تو یوٹیوب چینل پر جا کر آپ پھر دوبارہ اس کو سن سکتے ہیں کہ کتنے ایسے واقعات تھے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ ہر ایک کے سوال کا جواب دیا اور ان کو لاجواب کر دیا۔ ان کو پیش کی جو ہے وارننگ دی گئی، بتایا گیا کہ کئی مہینے تک سوچنے کا موقع دیا گیا۔ یعنی بہت سے جو واقعات شروع کے ہیں اگر آپ دیکھیں، 13 سال کی زندگی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ معظمہ میں، اور پھر اب یہ 9 سال گزر چکے ہیں 9 ہجری کے واقعات، آخر وقت تک ان کے لیے دروازہ کھلا رکھا گیا کہ جو لوگ توبہ کر لے وہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو جائیں، اور جن بعض قبائل نے معاہدہ نہیں توڑا تھا اور ان کے معاملے کو معاہدہ توڑنے والوں سے الگ رکھا گیا ہے، ان کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دیا ہے۔ یعنی اسی سال میں جیسے میں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحج بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد یہ سورہ برآت جس کو سورہ التوبہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا ابتدائی حصہ نازل ہوا، یہ آیات قرآنی کا، جس میں مشرکین سے کہے گئے عہد و پیمان کی برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس حکم کے آ جانے کے بعد حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کا اعلان کر دے۔ اور ایسا اس لیے کرنا پڑا کہ خون اور مال کے عہد و پیمان کے سلسلے میں عرب کا یہی دستور تھا کہ آدمی یا تو خود اعلان کرے یا اپنے خاندان کے کسی فرد سے اعلان کرائے، خاندان سے باہر کے کسی آدمی کا کیا ہوا اعلان تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ عرب کا دستور تھا۔ جس کے تحت عقائد
नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु को रवाना फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की मुलाकात जो इलाका था अर्ज या वादी दफनान दशनान में हुई, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ्त किया कि हुजूर अनवर नबी करीम साहब ने मुझे अमीरुल हज बनाकर भेजा है, क्या आपके लिए भी यही जिम्मेदारी है? तो उन्होंने कहा नहीं, आप अमीरुल हज ही रहेंगे, मेरा सिर्फ काम ये है, मैं आपको इत्तला करके आपकी इजाजत से मैं ऐलान करूंगा आकाए नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपकी जानिब से जो ऐलान के करने का मुझे बताया गया है, यानी जो आयत कुरानी का जो नुज़ूल हुआ है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, मैं मामूर हूं। और फिर आप दोनों हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वहां पर हज कराया। और जब 10वीं तारीख यानी कुर्बानी का दिन आया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जमरा के पास खड़े होकर, जमरा का आपको पता है जब जाते हैं और कंकरियां मारी जाती है, तो वहां पर खड़े होकर लोगों में वो ऐलान किया जिसका हुक्म हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, यानी तमाम अहद वालों का अहद खत्म कर दिया गया और इन्हें 4 महीने की मोहलत दी गई। इसी तरह जिनके साथ कोई अहद पैमान न था, इन्हें भी 4 महीने की मोहलत दी गई, यानी जिसके साथ किसी किस्म का कोई मुआहदा था उनको भी 4 महीने की मोहलत दी गई, और जिनके साथ कोई मुआहदा नहीं था उन तमाम लोगों को भी 4 महीने की मोहलत दी गई। अलबत्ता जिन मुशरिकीन ने मुसलमानों से अहद निभाने में कोई कोताही ना की थी और न मुसलमानों के खिलाफ किसी की मदद की थी, यानी जो आयत कुरानी आपके सामने मैंने तिलावत की थी, उनका अहद इनकी तय करदा मुद्दत तक बरकरार रखा गया। यानी अगर उनका अहद 4 महीने से ज्यादा है तो वो अपनी मुद्दत को पूरा करेंगे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा कराम की एक जमात भेजकर ये ऐलान आम कराया कि आइंदा से कोई मुशरिक हज नहीं कर सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसका ऐलान करवाया। और न कोई दूसरी जो बात थी, ये जो हज का सिलसिला चल रहा था और जो बुत परस्ती हो रही थी, और काबतुल्लाह शरीफ में कितने बुत इनके थे, और ये लोग जब हज के लिए आते थे ना सिर्फ इस तरीके से कि जो है वो हज करते थे, बल्कि इनके पास ये वो समझा जाता था, ये एक अच्छी बात समझी जाती थी कि वो बगैर कपड़ों के बरहना तौर पर जो है हज करे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात का भी हुक्म दिया कि आइंदा से हज ऐसे नहीं होगा इस तरीके का, क्योंकि मुसलमान तो अपने एहराम के साथ हज कर रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन ये जो दीगर जो मुशरिकीन और मुनकरीन और ये दूसरे हजरात जो वहां आते थे उनको ये बताया गया। और ये ऐलान जो था वो सारे जजीरतुल अरब के लिए था, और वो एक किस्म का ऐसा ऐलान था कि जिसके जरिए से बुत परस्ती का खात्मा किया गया, और इस साल के बाद बुत परस्ती के लिए आमोदरफ्त की कोई गुंजाइश ही नहीं रही।
حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور سرایہ اور فوجی مہمات پر اگر آپ ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ الحمدللہ کوئی بھی شخص آج تک اس دنیا میں ایسا نہیں آیا ہے سوائے اللہ کے کرم کے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جس نے ماحول کے پس منظر اور اس کے پیش نظر اس کے آثار اور نتائج کا علم رکھا ہو. آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کا علم دیا گیا اور وہ گزشتہ بھی جیسے میں نے آپ کو واقعات بتائے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپس میں بات بھی کر رہے تھے تو وہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ لوگ کیا بات کر رہے یا دوسرے جو منافقین تھے غزوہ تبوک کے جو مسجد درار کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے منافقین گزشتہ کا ہمارا اتوار کا جو درس تھا اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ کیسا وہ نعوذ باللہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنا چاہ رہے اور کیا ہوا. تو یہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے اور با کمال فوجی کمانڈر بھی تھے, ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی تھے اور امام الانبیاء بھی تھے. آپ کی سوجھ بوجھ سب سے زیادہ درست اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے زیادہ گہری نظر رکھنے والی. آپ جس طرح نبوت اور رسالت کے اوصاف میں امام الانبیاء ہیں تھے, اسی طرح فوجی قیادت میں بھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوجی دستوں کو بھیجتے اور قافلوں کے جو ہے ان کو ترتیب دیتے اور کس طریقے سے فوج کی ترتیب ہوتی اور کس طریقے سے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایات عطا کرتے رہتے. آپ نے جو بھی معرکہ آرائی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی معرکہ آرائی کی اس کے لیے ایسے حالات کا انتخاب فرمایا جو تدبر پر اور حکمت پر اور شجاعت کے عین مطابق تھے. حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی غزوات آپ نے ابھی تک سنے ہیں جس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے آپ اس کی طرف پھر جا کے آپ اس کو سنیے اور دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ الحمدللہ اس میں ایک اعلیٰ ترین حکمت اور شجاعت کے عین مطابق آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبر کے ساتھ جو معاملات فرمائے اور حکمت عملی کے ساتھ لشکر کی ترتیب اور حساس جو مراکز تھے جہاں پر مختلف جو واقعات پیش آ رہے تھے اس پر جو ہے آپ نے کس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ان کے تعیناتی کی ان کو تعین کیا ان کی ہدایات دی اور موضوع ترین مقام جنگ کے انتخاب اور جو جنگی پلاننگ تھی اس کے تعلق سے آپ نے کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ آج تک کوئی آپ کے ان تمام ہدایات پر کوئی انگلی اٹھا سکے الحمدللہ. اور اسی لیے اس بنیاد پر آپ کو کبھی کسی بھی قسم کی کوئی مشکل بھی نہیں پیش آئی الحمدللہ اور کسی نے کوئی شکایت بھی نہیں کی بلکہ ان تمام جنگی معاملات اور مسائل کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی اقدامات سے ثابت کر دیا کہ دنیا کے بڑے بڑے کمانڈروں کے تعلق سے جس طرح قیادت کا علم رکھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ مختلف ایک ایسی قیادت آپ نے جس کا علم آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا جس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی
وہ ساری دنیا کے لیے ایک مثال ہے، اور اس کے ذریعے سے دیگر دنیا کے جو کمانڈرز ہیں وہ بھی سیکھ سکتے ہیں آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صلاحیتوں کے ذریعے سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ خلفائے راشدین جو تھے، جن کی باقاعدہ جو ٹریننگ ہوئی تھی، اور اس دوران میں جتنے بھی معاملات ہوئے تھے اس سلسلے میں جو آپ کو تفصیلات دی گئی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے معاملے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے واقعات، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے واقعات، پھر میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو شہداء کربلا کے تعلق سے بتایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے واقعات بتائے، اور یہ تمام کے تمام جو واقعات ہیں اگر آپ اس کی طرف دوبارہ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ تمام کمالات کے ساتھ اور جو ہے بھیجا تھا، جس کے ذریعے سے الحمدللہ اسلام کی جو تعلیم اور اس کا جو پیغام الہی اور اس میں معاشرتی نظام، سماجی نظام، ہر شعبے زندگی کا جو نظام تھا، آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہتری لائی، اور اس کو ایک اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے خود پریکٹیکلی بھی اس کے ذریعے سے دنیا کو بتایا کہ کیسے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت کچھ مختلف ایک نرالی ہی قسم کے کمانڈرانہ صلاحیت کے مالک تھے، جس کے ساتھ شکست کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ الحمدللہ اس موقع پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ غزوہ احد کے تعلق، کیونکہ یہ بہت ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ غزوہ احد میں تو کچھ معاملات ہوئے تھے اس طریقے سے، یا غزوہ حنین میں کوئی معاملات ہوئے تھے، تو یاد رکھیے اگر آپ اس کی طرف پھر توجہ آپ کی ہوگی اور آپ یاد کریں گے ان واقعات کو، تو آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کہ آپ کو میں یہ حکم دے رہا ہوں کہ اس جگہ سے آپ جو ہے بالکل نہیں ہلیں گے جب تک کہ میرا کوئی نمائندہ، کوئی صحابی آ کے آپ سے یہ کہے کہ اب آپ حضرات آ سکتے ہیں۔ لیکن غزوہ احد کے وقت کیا ہوا تھا؟ ایک بھگدڑ بچ گئی تھی، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت جو تھی، ان کے اندر ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ اب تو جو ہے کامیابی ہو گئی ہے اور ہم جاتے ہیں، اور وہ بھاگنے لگے اور اس طرف جانے لگے اور تمام، اور اس کا کیا نتیجہ ہوا تھا کہ جب جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا یہ یہاں سے بھاگ رہے ہیں، تو اسی طرف سے آ کے انہوں نے پھر حملہ کیا، یہاں تک کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو واقعات ہوئے۔ لیکن چند ہی جو ہے لمحات کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ مسلمانوں کو وہی کامیابی عطا فرمائی جو کامیابی اللہ ایسی کر دے مالک، تو فلسطین کو ایسی کر دے میرے پروردگار۔ تو اس طریقے سے اللہ سے دعا فرمائیے، حنین کے تعلق سے آپ دیکھیے اللہ سے حنین میں کس طریقے سے واقعات ہوئے، اور پھر کس طریقے سے جو ہے لشکر میں کمزوریاں ہو گئی تھی، اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی فرمائی، اور ایک اہم اور حکمت عملی اور لازمی ہدایات کو نہایت فیصلہ کن لمحات میں نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ پھر ان دونوں غزوات میں جب مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچی تھی، اس کی جو نوبت آئی تھی، تو آپ شاسن نے ان کو بتایا کہ کس طریقے سے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے ان معاملات کا جو ہے تعلق سے دیکھنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دشمن کے مد مقابل ڈٹے رہے، الحمدللہ ڈٹے رہے، اور جو ہے آپ کے جو حکمت عملی سے یہ جو دشمنوں کے جو مقاصد تھے وہ ناکام ہو گئے، جیسا کہ احد میں ہوا
या जंग का जो पासा था वो मुख्तलिफ जगह फिर दोबारा मुसलमानों के हाथ में आ गया और मुसलमानों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो पासा पलट दिया गया और मुसलमानों को की शिकस्त फतह में तब्दील हो गई। जैसा कि हुनैन में हुआ कि हालांकि ओहद जैसी खतरनाक सूरत हाल और हुनैन जैसी बेलगाम एक भगदड़ सिपह सालारों की जो कुव्वत फैसला थी वो सल्ब कर लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस बदतरीन हालात में जो हो गए थे उसमें भी अल्लाह ताला ने अपने फजल से और नुसरत इलाही से और आकाए नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली से दोबारा मुसलमानों को पता मिल गई। तो ये जो गज़वात हैं खालिस फौजी और जंगी पहलू से आप इसकी तरफ अगर देख रहे हैं, दूसरे जो गोशे तो वो हैं जो बेहद अहम हैं, यानी आप साहब ने इन गज़वात के जरिए अमन व अमान कायम किया, फितने की आग बुझाई, इस्लाम और बुत परस्ती की कशमकश में दुश्मन को जो है तोड़ कर रख दिया। उनकी जो शौकत थी, उनका जो एक गुरूर और तकब्बुर था, सब का सब पाश पाश हो गया और इन्हें इस्लामी दावत और तबलीग की राह को इख्तियार करने के लिए आजाद छोड़ दिया कि कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी के ऊपर दबाव नहीं है, किसी के ऊपर कोई जबर नहीं है। तुमने अगर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है तो अपने पूरे जो है हुब्बे इलाही के साथ और हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ो। और इसी तरह आप शासन ने इन जंगों की बदौलत यानी गज़वात की बदौलत ये भी मालूम कर लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देने वालों में कौन से लोग मुखलिस हैं और कौन से लोग मुनाफिक हैं, जिनका तज़किरा गुज़िश्ता दर्स में भी आपको बताया गया था। यानी खयानत वाले ऐसे जिनके जज्बात वो छुपे हुए हैं, आस्तीन का सांप है, वो खुद अपने मुसलमान कौम की तबाही पर खुश होते हैं और उसके उस सिलसिले में अपनी स्कीमें बनाते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बता दिया कि ये कौन मुनाफिकीन है जो आपके साथ मौजूद है लेकिन वो इस्लाम दुश्मन है। फिर आप साहब ने महाजाराई के अमली नमूनों के जरिए मुसलमान कमांडरों की एक जबरदस्त जमात भी तैयार कर दी और इन्होंने आप साहब के बाद जो वाकयात मैंने इससे पहले भी आपको बताए हैं, इराक और शाम के मैदानों में और फारिस और रोम से टक्कर ली। जो पर्शियन एम्पायर से और रोमन एम्पायर से फिर जो वाकयात हुए और जो टेक्निक और जो तरीक़ेकार उन्होंने आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा था और उसमें जो मुसलमानों में फौजियों में जो कमांडर थे, फौजी कमांडर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको वो कामयाबी अता फरमाई कि खुद दूसरी जानिब के जो फौजी कमांडर थे वो खुद दंग रह गए कि ये किस तरीके से इनके अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं। और इसी तरीके से आप वसल्लम ने इनके मकानात और जमीन, अमवाल और बागात और चश्मों और खेतों और आरामदा उनके जो हवेलियां थे और बाइज्जत जो उनके मकाम थे, ये तमाम जो है इनकी जो जो नेमतें इनके पास थी उन तक दीन इलाही का पैगाम पहुंचा और उन लोगों में जिन्होंने दीन को कबूल किया और कलमे शहादत को पढ़ा
اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، ایک مکمل طور پر ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ گئی۔ اسی طریقے سے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوات کے بدولت مسلمانوں کے لیے رہنے کی جگہ، کھیتی، ایگریکلچر اور امپلائمنٹ کے مختلف قسم کے جو پیشے ہیں اور ان کے جو کام ہیں، اس کا بھی انتظام فرمایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے فلاحی کام مسلسل ہوتے رہے، اور جو لوگ کے محتاج تھے، پناہ گزینوں کے جو مسائل تھے، اس کو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرمایا۔ اسی طریقے سے ہتھیار ہیں اور گھوڑے ہیں، ساز و سامان اور اخراجات جنگ کے لیے آپ نے ایک نظام جو ہے اس کے لیے مہیا کیا، اور یہ سب کچھ اللہ کے بندوں پر ذرا برابر ظلم اور زیادتی کے ذریعے نہیں کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب اور یہ مخازن، یہ جتنے بھی تھے، ان کو بھی تبدیل کر ڈالا، جن کے لیے دور جاہلیت میں جنگ کے شعلے بھڑکا کرتے تھے۔ یعنی دور جاہلیت میں جنگ نام تھی لوٹ مار کا اور قتل اور غارت گری کا اور ظلم اور زیادتی کا اور انتقام اور تشدد کا، کمزوروں کو کچلنے کا، اور آبادیاں ویران کرنے اور عمارتیں ڈھانے کا، عورتوں کی بے حرمتی کرنے کا، اور بوڑھوں کے ساتھ جو ہے ظالمانہ سلوک کرنے کا، بچوں کے ساتھ، لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ ایک بہت ہی جو ہے ظالمانہ سلوک اور سنگدلی سے ان کے ساتھ پیش آنے والا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس وقت میں، اس زمانے میں جو کھیتی باڑی اور جانوروں، ان کے کھیتی باڑی کے تباہی اور جانوروں کی ہلاکت کرنے اور زمین میں تباہی اور فساد مچانے کا یہ طریقہ کار تھا جنگ کا۔ آقائے نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب میں تبدیلی لا دی، الحمدللہ۔ اور آپ وہ غزوات جو آپ کے سامنے ایک کے بعد دیگر بتائے گئے ہیں، آپ پھر اس کی طرف آپ مطالعہ کریں گے یا سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ مگر اسلام نے اس جنگ کی روح تبدیل کر کے اسے ایک مقدس جہاد میں بدل دیا، جسے نہایت ہی موضوع اور معقول اسباب کے تحت شروع کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے ایسے شریفانہ مقاصد اور بلند پایا اغراض حاصل کیے جاتے ہیں جنہیں ہر زمانے اور ہر ملک میں انسانی معاشرے کے لیے باعث اعزاز تسلیم کیا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے ہو رہا ہے ساری دنیا میں، اور خاص کر فلسطین میں کیا حالات ہیں، یا پھر آج جو نیوز آ رہی ہے یوکرین میں، وہ بتایا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے اور سن سکتے ہیں کہ کتنا فرق ہے ان لوگوں میں۔ یہ جو کہتے ہیں ساری دنیا کے لوگ کہ ہم جو ہے انسانیت کے رکھوالے ہیں، کتنا تعصب ہے اور کس طریقے سے جو ہے بے دردی کے ساتھ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مسلمانوں پر ساری دنیا میں، مختلف علاقوں میں، اور خاص کر فلسطین میں۔ آپ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں۔ جو جنگ کا جو مفہوم تھا، جو جنگ کا طریقہ کار تھا اسلامی، یعنی یہ کسی قسم کے قہر و ظلم کے نظام سے نکال کر عدل اور انصاف کے نظام میں لانے کی جو ہے ایک مسلح جدوجہد ہے اسلام میں۔ یعنی ایک ایسے نظام کو جس میں طاقتور کمزور کو کھا رہا ہو، اس کو الٹ کر ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں طاقتور کمزور ہو جائے، جب تک کہ اس
से कमजोर का हक ले ना लिया जाए, उससे वो कमजोर का हक लिया जाए। इक्वालिटी ऑफ लाइफ हर शोबे जिंदगी में उसको आम किया जाए। इसी तरह अब जो जंग के माना ये हो गया है कि इन कमजोर मर्दों, औरतों और बच्चों को नजात दिलाई जाए, जो दुआएं करते रहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार हमें इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे सालिम हैं, और हमारे लिए अपने पास से वली बना और अपने पास से मददगार बना। इस जो ये तमाम वाकयात हैं, जंग के माने ये हो गया कि अल्लाह की जमीन पर जो खयानत हो रही है और जुल्म और सितम हो रहा है और बदी और गुनाह से इसको पाक किया जाए, इस जगह अमन और अमान हो जाए और रहमत इलाही की बारिश होने लगे, हुकूक जो है इंसानी और उसके इंसानों की अजमत आ जाए, हमदर्दी आ जाए, उनकी देखभाल आ जाए, उनका ख्याल आ जाए। हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के लिए एक शरीफाना जवाबित मुकर्रर फरमाए। आपने जंग के ताल्लुक से जो ज़ाब्ते थे, आपने फरमाया कि ये एक बहुत ही सिविलाइज्ड वे में होंगे, एक शरीफाना तरीके जिंदगी का हिस्सा होंगे, और अपने फौजियों और कमांडरों पर इनकी पाबंदी लाजमी करार देते हुए किसी हाल में इनसे बाहर जाने की इजाजत न दी। कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि इन्होंने हम पर इतना ज्यादा जुल्म किया इसलिए तुम भी चले जाओ और तुमको भी जो है छूट है कि तुम जैसा चाहे उनके साथ अमल करो। हजरत सुलेमान बिन बरीदा रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी शख्स को किसी लश्कर या सरिया का अमीर मुकर्रर फरमाते तो इसे खास इसके लिए अपने नफ्स के बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल के तक़वे की और इसके मुसलमान साथियों के बारे में खैर की वसीयत फरमाते थे। फिर फरमाते थे कि अल्लाह के नाम से अल्लाह की राह में तुम जंग करोगे, जिसने अल्लाह के साथ कुफ्र किया इनसे लड़ाई करो, खयानत न करो। यह आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत और आपकी हिदायत। फिर आपने फरमाया बद अहदी न करो। फिर आपने फरमाया नाक और कान वगैरह न काटो किसी के जिस्म के आज़ा के साथ ऐसे बेदर्दी से पेश नहीं आओ। किसी बच्चे को कत्ल न करो। यह आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानी बरतने का हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे आसानी करो, सख्ती न करो, लोगों को सुकून दिलाओ, उनके अंदर नफरत न फैलाओ। और जब आज में आप किसी कौम के पास पहुंचते तो कभी भी आपने अपने फौजी दस्तों को, लश्कर को इस बात का हुक्म नहीं दिया कि अंधेरी रात में हमला कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार फरमाते सुबह होने का और फिर उसके बाद छापा मारा जाता, उससे पहले नहीं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को आग में जलाने से नहायत ही सख्ती से मना फरमाया आपने। और इसी तरह आप साहब ने फरमाया किसी को बांध कर कत्ल करने और औरतों को मारने और इन्हें कत्ल करने से भी आपने ताकीद फरमाई, इससे मना फरमाया कि ऐसा कोई अमल नहीं करना है। और फिर आप साहब ने फरमाया कि लूट मार से हर वक्त आपने रोका है।
ہر وقت اس کے تعلق سے منع فرمایا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوٹ کا مال جو ہے وہ ایک مردار کی طرح ہے. تم جو لوٹ کر لا رہے ہو مال وہ ایک مردار کی حیثیت رکھتا ہے. اور اسی وجہ سے یہ ایک حرام ہے. جس طریقے سے قرآن کی آیات ہم پڑھتے ہیں, کتنی قرآنی آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال اور حرام کیا ہے, اور کس طریقے سے تم جو ہے ذبیحہ کھاؤ گے, اور کس طریقے سے جو مردار ہے وہ حرام ہے. تو آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کو اس طریقے سے بتایا اور سمجھایا کہ دیکھو یہ لوٹ مار سے بچنا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی تباہ کرنے اور جانور ہلاک کرنے, اور نہ صرف یہ بلکہ درخت کے کاٹنے سے بھی منع فرمایا, سوائے اس صورت کے کہ اس کی سخت ضرورت آن پڑے. یعنی ایسے حالات ہو جائیں کہ جہاں پر آپ کو ضروری ہے کہ کسی درخت کو کاٹ کے, اس وقت آپ کو سردی کا موسم ہے یا وہاں پر ٹھنڈک ہے اور ایسی جگہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے ٹھنڈک کی وجہ سے لوگ کانپ رہے ہیں اور ان کو مشکلات کا سامنا ہے, تو وہاں آپ اس کو جو ضرورت کے مطابق ہے اس کو کاٹ کے استعمال کریں گے. اور اگر درخت کاٹے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تبھی وہ ایسا کریں گے. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی زخمی پر حملہ نہ کرو. دیکھیے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دیکھا کوئی زخمی ہو گیا تو اس پر حملہ نہ کرو, کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرو, اور کسی قیدی کو قتل نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بھی جاری فرمائی کہ سفیر کو قتل نہ کیا جائے, جو ایمبیسڈر ہے, جو نمائندہ کسی کی طرف سے آیا ہوا ہے, اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے غیر مسلم شہریوں کے قتل سے بھی نہایتی سختی سے روکا ہے. غیر مسلم شہریوں سے کے قتل سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایتی سختی سے روکا ہے. یہاں تک کہ فرمایا جو شخص کسی ایسے آدمی جس سے معاہدہ ہو چکا ہو اس کا قتل کرے گا. اب آپ دیکھیے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے وہ الفاظ جس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کے اوپر کیا ہوگا, وہ مسلمان کے اوپر, کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے پائی جاتی ہے. اور یہ اس طرح کے بلند پایا قواعد اور ضوابط تھے جن کی بدولت جنگ کا عمل جاہلیت کی گندگیوں سے پاک اور صاف ہو کر ایک مقدس جہاد بن گیا تھا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے دین میں یعنی فوج در فوج ایک جو ہے کثیر تعداد میں الحمدللہ لوگ اسلام کو قبول کر رہے تھے, کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے اور اسلام میں داخل ہو رہے تھے. یعنی غزوہ فتح مکہ کے ایک فیصلے کن معرکے کے بعد جس نے بت پرستی کا سارا معاملہ ختم کر دیا تھا, اور 360 بت جو تھے وہ سب نکال دیے گئے تھے وہاں سے, اور سارے عرب کے لیے حق و باطل کی پہچان یہ ثابت ہوا تھا. اس کی وجہ سے ان کے شبہات جو تھے بت پرستی کے وہ بھی الحمدللہ جاتے رہے, اور اسی لیے اس کے بعد انہوں نے بڑی تیز رفتاری سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. لوگوں کے اندر وہ شعور پیدا ہو گیا کہ واقعی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا تفلحوا, پڑھو لا الہ الا اللہ, اسی میں تمہاری فلاح ہے. لیکن جب اس کو پڑھو گے, زبان سے ادا کرو گے, تو یاد رکھو یہ سوچ کے ساتھ کہ یہ پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہر شے کا مالک خالق رازق
यहाँ तक कि 86,400 सेकंड जो रोजाना 24 घंटे में अल्लाह की तरफ से एक मेरे लिए तोहफा है, सांस लेने और सांस के छोड़ने का, उसका भी मालिक और खालिक सिवाय अल्लाह की कोई नहीं है। तो हजरत उमर बिन सलमा रजी अल्लाह का बयान है कि हम लोग एक जो है चश्मे पर आबाद थे, वहां रहा करते थे, और जो लोगों की गुजरगाह थी वहां से लोगों का गुजर होता था। हमारे यहाँ से काफले गुजरते रहते थे और हम इनसे पूछते रहते थे कि लोगों का क्या हाल है। और फिर उसके बाद हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से उनको पूछना होता, तो वो कहते इस आदमी यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके उनसे पूछते थे कि उनका क्या हाल है, मोहम्मद का यानी हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कैसा है। लोग कहते वो समझता है कि अल्लाह ने इसे पैगंबर बनाया, यानी बहुत से जो मुनकिरीन और मुशरिकीन है वो ये कहते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनको पैगंबर बनाया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से वो कहते कि वो उनके पास वही भेजी जाती है, फिर अल्लाह ने ये और ये वही की है, और मैं ये बात याद कर लेता था, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वही आती उसको फिर मैं याद भी कर लेता था, और गोया वो मेरे सीने में जो है महफूज हो जाती थी। और अरब जो है हल्क़ाए बौक़ जो है बगोश इस्लाम होने के लिए फतेह मक्का का इंतजार कर रहे थे, यानी इस्लाम में दाखिल होने के लिए बाद लोगों ने ये कहा था कि हम देखते हैं ये कि कब इस्लाम जो है फैलता है और किस तरीके से इसकी तालीम को अपनाया जाता है, किस तरीके से ये अकाइद पर लोग अमल करेंगे, किस तरीके से बुत परस्ती को जिंदगी से पूरा जो है छोड़ दिया जाएगा हर शोबे हयात से, और खासकर वो बुत परस्ती जिससे जो है रोका गया जो काबतुल्लाह शरीफ में होती थी, और ये तमाम जो है चीजों से जब रोका गया तो ये यही कहते थे कि हम इसका इंतजार करते थे, और इसे और इसकी कौम को यानी हम चाहते थे, यानी हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, इनको हम जो है ऐसे ही छोड़ दे, इनसे आजमाने के बजाय इनको छोड़ दे, देखे ये क्या करते हैं। अगर वो अपनी कौम पर गालिब आ गया तो सच्चा नबी है, यानी इनके दिलों में ये बात थी कि हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा हासिल हो गया तो वाकई ये सच्चे नबी हैं। और जब फतेह मक्का का वाकया पेश आया तो हर कौम ने अपने इस्लाम के साथ मदीने मुनव्वरा की जानिब काफिले जाने शुरू हो गए, और मेरे वालिद भी मेरी कौम के इस्लाम के साथ तशरीफ ले गए। और जब खिदमत नबवी सासरम में वापिस आए तो फरमाया मैं तुम्हारे पास अल्लाह की कसम एक नई बात लेकर आया हूँ, वो जो बरहक है, यानी आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नमाजें पढ़ा करो, और इस तरीके से जो है तरीके जिंदगी के जो पूरी तरबियत हासिल करके आए, और जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम में से एक आदमी अजान कहे और जिससे कुरान ज्यादा याद हो वो इमामत करे। तो जो तरबियत हासिल करके वो आए थे उन्होंने अपने बेटे को फिर वो बताया, यानी इस वाक़े से, और ये हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़ सकते हैं, इससे अंदाजा होता है कि फतेह मक्का का वाक़या हालात को तब्दील करने में, इस्लाम को कुव्वत बख्शने में अहले अरब का सारा जो मौक़िफ़ था वो मुतय्यन कराने में, और इस्लाम के सामने इन्हें जो है एक तरीके से वो गलबा इस्लाम आता गया, और वो फतह जिसके जरिए से यानी नुसरत इलाही के जरिए से ये हर तरफ इस्लाम का चर्चा होने लगा, और हर एक इस बात की तरफ राजी हो गया कि हमने भी आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाना है, और इसमें इस ताल्लुक से मालूमात करनी है, उनकी खिदमत में हाजिर होके। तो 9 हिजरी
اور 10 ہجری میں مدینے آنے والے جو تھے وہ ایک بڑا جو ہے سلسلہ چل رہا تھا وفود کا، ایک کے بعد دیگر، صبح سے شام تک آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی نہ کوئی وفد آتا رہتا تھا ہر طرف سے، اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اسلامی لشکر جو فتح مکہ کے موقع پر 10,000 پر مشتمل تھا، اس کی تعداد غزوہ تبوک میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ 30,000 ہو گئی تھی، لیکن ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا غزوہ تبوک کو کہ اس کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ وہ 1,24,000، اور بعض تاریخی واقعات میں آتا ہے کہ 1,44,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اب اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو گوگل کر کے دیکھ لیجیے گا کہ 1500 سال پہلے کیا پاپولیشن تھی ان عرب کے علاقوں کی، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ایک بڑی کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی تھی، اپنے ہدایت سے نوازا تھا کہ وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور الحمدللہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صحابیوں میں ان کا شمار ہو گیا، صحابیہ میں شمار ہو گیا، جو بچے تھے ان کی تربیت ہوئی، اور جو بڑے تھے ان کی تربیت ہوئی، جو خواتین تھی ان کی تربیت ہوئی، اور سب کو جو ہے دین اسلامی کے تعلق سے اور قرآن کی تعلیمات کے تعلق سے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باقاعدہ ان کی مکمل طور پر تربیت کی گئی۔ تو انشاءاللہ ہم آئندہ جو ہمارا درس ہوگا تو میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ وفود کے تعلق سے جو وفد آ رہے تھے، ویسے تو ان کی بہت کثیر تعداد ہے، مگر میں یہ کوشش کروں گا کہ جتنے بھی جو وفود ہیں ان کے تعلق سے آپ کو میں بتا سکوں، وہ اس کے تعلق سے تفصیل بتاؤ، اور انشاءاللہ وہ پھر اس میں ہی آپ دیکھیں گے کہ آج جو آیات قرآنی میں نے پڑھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، تو اس میں جو ہے اس سلسلے میں بھی جو سوالات آئیں گے وہ بھی جو ہے پھر ہم اس سلسلے میں دیکھ سکیں گے، اور اس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ جان سکیں گے، کیونکہ پھر جو ہے مغرب کی نماز کا جو وقت ہے وہ جلد ہو رہا ہے، اور 2 منٹ یا 1 منٹ بعض جگہ جو ہے بڑھ رہا ہے، تو اس لحاظ سے آج ہمارے پاس تو اذان جو ہے 4:13 پہ ہوگی، لیکن چونکہ بعض جگہ 11 منٹ پہ ہی ہو جا رہی ہے اور بعض جگہ جو ہے اس سے پہلے، تو اس سلسلے میں اصل تو یہ یاد رکھیے کہ آپ نے اگر مغرب کی نماز ادا کرنی ہے تو آپ اس میں آپ کا جو فارمولا ہو وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ سن سیٹ کو دیکھیں گے، اور سن سیٹ کا جو ٹائم ہے اس وقت نماز مغرب نہیں پڑھی جائے گی، نہ روزے کا افطار کیا جائے گا، اس سے 3 منٹ کے بعد آپ جو ہے نماز مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی غروب آفتاب کے بعد جو ہے، صرف غروب کے وقت کبھی بھی نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے خاص کر مسجد میں بھی ہم ان لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے اس بات کی کہ 3 ایسے اوقات ہیں جس وقت نماز کا پڑھنا بھی حرام ہے، وہ کیا ہے کہ سورج کے نکلتے وقت، سورج کے ڈوبتے وقت، اور سورج جب جو ہے سوا نیزے پہ ہو، یعنی آپ کے سر کے بالکل اوپر ہو، تو اس میں پوری احتیاط کرنی چاہیے، مگر بعض جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں لوگ آتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ بھئی وہاں پر بعض مساجد میں تو یہ بھی انتظام ہے کہ لائٹ کھل جاتی ہے اس وقت، تو اس کو دیکھتے ہوئے بھی پھر وہ پڑھتے ہیں نماز، تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت جبھی ہے جو ہے اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت جبکہ آپ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اطاعت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس درس کو قبول فرمائے،
اور اگر آج کے درس کے تعلق سے کوئی سوالات ہو تو آپ حضرات کر سکتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے، کیونکہ میرے بڑے بھائی صاحب بھی اسپتال میں ہیں اور ان کی بھی صحت کے لیے دعا کریں گے، اور پھر ہمارے اور تفسیر کے اور ایک جو ہمارے بزرگ ساتھی طاہر زاہد صاحب بھی اسپتال میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ وہ عاجلہ وہ مستمرہ عطا فرمائے، اور دیگر جتنے بھی حضرات جہاں جہاں بھی جو ہے جن کے تعلق سے آیا ہے دعاؤں کے لیے، صحت کے لیے، بیماری کی وجہ سے، تو ان سب کے لیے بھی دعا کریں گے، اور جتنے بھی مسلمان ساری دنیا میں پریشان حال ہیں، خواہ وہ نوکریوں کی ہو یا تجارت کی ہو یا تعلیم کی ہو، سب کے لیے انشاءاللہ، یا شادیوں کی ہو، ان تمام کے تمام ہر شعبہ حیات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے انشاءاللہ۔ اگر کوئی سوالات نہیں ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللهم ربنا تقبل تلاوتنا صلاتنا قيامنا ركوعنا سجودنا دعانا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب المرض، قنا عذاب القبر، قنا عذاب السكرات، قنا عذاب القبر، قنا عذاب الحشر، قنا عذاب الميزان، قنا عذاب النار، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، اللهم ارحمنا وارحمهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصرنا من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اعزنا واعز الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم اشفنا واشف مرضانا يا شافي الأمراض، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الحاسدين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، الہ العالمین ہمارے آج کے اس درس کو قبول فرما، اور جو کچھ بھی واقعات آیات قرآن کی روشنی میں اور سیرت طیبہ کے ذریعے سے بیان کیے گئے ہیں، رب العالمین اس کو قبول فرما، اور وہی نڈر پن اور وہی حوصلہ سارے مسلمانوں میں، ساری دنیا کے مسلمانوں عطا فرما، اور خاص کر ساری دنیا میں جہاں جہاں پر مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، اے رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کے آپ والی ہو جائیں، اور ان کو ہر قسم کے جو ہے مشکلات سے، مظالم سے جو ہے ان کی حفاظت فرمائے، اور خاص کر فلسطین میں جو حالات ہو رہے ہیں، جس طریقے سے بہیمانہ طور پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور دن بدن جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ساری دنیا جو ہے تو خاموش بیٹھی ہوئی ہے، رب العالمین اپنے کرم سے اس یہاں کے حالات میں تبدیلی عطا فرما، اور خاص کر سارے مسلمانوں کو ایک اور نیک فرما، رب العالمین ہر قسم کے تعصبات سے زندگیوں کو پاک فرما، ہر قسم کے تعصبات ہماری عبادتوں کو پاک، ہر قسم کے تعصبات ہر قسم کے تعصبات سے ہماری زندگیوں کو پاک فرما، اے رب العالمین آ رہے شفائے کاملہ و عاجلہ و مستمر،
خاص کر میرے بڑے بھائی صاحب کو صحت کاملہ وہ عاجلہ وہ مستمرہ عطا فرما، ہمارے ظاہر طاہر صاحب کو صحت کاملہ وہ عاجلہ وہ مستمرہ عطا فرما، اور دیگر ساری دنیا میں جہاں جہاں سے بھی لوگوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے، رب العالمین ان سب کو شفا کاملہ وہ عاجلہ وہ مستمرہ عطا فرما، اور پھر خاص کر ساری مسلمان امت کو ہر قسم کی بیماریوں سے شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، خاص کر وہ بیماری جو اس وقت جو ہے مسلمانوں کو کھائے جا رہی ہے، ان کے اندر جو ہے نا اتفاقی، منافقت، جھوٹ، حسد، بغض، کینہ، اے رب العالمین ان تمام برائیوں کو جو ہے اس کی جگہ مسلمانوں میں وہ ہمدردی، خیر خواہی، بھائی چارگی، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کے جو ہے یہ تعلق سے وہ محبت عطا فرما۔ انما المؤمنون اخوہ، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سارے مومنین جو ہے وہ بھائی بھائی ہیں، یا حضور انور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم و اخو المسلم، کہ مسلمان جو ہے مسلمان کا بھائی ہے، جو پوری کی پوری جو کمیونٹی ہے مسلمان بھائیوں بہنوں، خواتین میں، بزرگوں میں، بڑوں میں، بچوں میں، رب العالمین ہم کو وہ جو اتحاد اور اتفاق عطا فرما جس کے تعلق سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے، رب العالمین ہم میں بھی وہی اتحاد اور اتفاق عطا فرما، وہی ہمارے اندر ہے ایمانی قوت عطا فرما، ہمارے اندر قرآن کی عظمت عطا فرما، ہم میں اتباع رسول عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم، اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عطا فرما کہ جو ہمارے لیے ہر قسم کی برائی سے ہم کو روکنے والا بن جائے، ہم کو اللہ کی وہ محبت عطا فرما کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے جو ہے تعمیل میں ذوق اور شوق کے ساتھ اس کو پورا کر پائے۔ رب العالمین ساری دنیا میں جب بھی جہاں پر بھی جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ الغیوب ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، ان کی تمام جائز مرادوں کو قبول فرما۔ جن لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، رب العالمین ان کے لیے جو بھی ان کے لیے جوڑا لکھا ہوا ہے اس کے جلد سے جلد منظر عام پر آنے اور ان کی نکاح والی زندگی کے شروع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جن کی نکاح والی زندگی شروع ہو گئی ہے ان کو نیک و صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، اور جن کو اس اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہوا ہے رب العالمین ان سب کو اور ان کی تمام اولاد کو رب العالمین اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار کرنا، خاص کر جو والدین بہت زیادہ پریشان ہے اپنے اولاد کے تعلق سے اور ان کے گھریلو معاملات کے تعلق سے، ان کے ازدواجی زندگی کے تعلق سے، ان کے بچوں کی زندگی کے تعلق سے، اور یہ تمام چیزوں کے رب العالمین اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہر گھر میں جو ہے وہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ضابطۂ حیات اور طریقہ زندگی کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جہاں جہاں مسلمان کمزور ہے ان کو ایمانی طاقت عطا فرما، جہاں پر وہ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں ہر قسم کے شک و شبے کو اے رب العالمین دور کر کے ان کو ایمانی یقین توکل علی اللہ، رب العالمین ہر قسم کے جو ہے دنیاوی معاملات سے گھبراہٹ سے والا آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے کل جو ہے کینٹ میں یورو ٹنل میں پانی بھر گیا، اور اسی طریقے سے کتنے واقعات ہو رہے ہیں ساری دنیا میں۔ تو انشاءاللہ مسلمانوں کا ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ مکمل طور پر توکل علی اللہ کے ساتھ ہے کہ ہمارا ایک ایک سیکنڈ اس کا مالک رازق خالق سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے، ہمارے ایک ایک پل کا اور سارے دنیا کے ہر شے کا اکیلا مالک خالق رازق سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی فلاح چاہتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں تو اس کے لیے ایک ہی واحد راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ مکمل طور پر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ ہماری جو خواتین ہیں امہات المومنین کے جو ہے جو تعلق سے پڑھیں اور ان کی زندگیوں کو اپنائیں، حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری
बेटियों की जिंदगियों को अपनाए, उनके तरीके जिंदगी को अपनाए। साहब कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जो है अजवाज और उनकी बेटियां, उनकी जिंदगियों को अपनाए। बच्चों के लिए ये है कि कितने बच्चे हैं उनके जो है इस्लामी तरीके जिंदगी में उनके ताल्लुक से पढ़े। और इस वक्त सारी दुनिया में जो क्रिसमस की हॉलीडेज है, तो इसमें बेहतर ये है कि मुसलमान बजाय अपने आप को टीवी या गेम्स में या दीगर दूसरी गैर जरूरी मसरूफियात में जो है मशगूल रखने के, अल्लाह के जो है इस पैगाम इलाही को समझकर पढ़ने की कोशिश करे। आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़े, अज़वाज मुतहहरात की सीरत को पढ़े, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन में बुजुर्ग हो या बड़े हो या बच्चे हो, उन सब की सीरतों को पढ़े। इंशाअल्लाह वो आपके लिए हिदायत का भी जरिया बनेगा और आपके लिए एक रोशनी का भी जरिया बनेगा। अल्लाह ताला हमारी इन सारी दुआओं को आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमाए। जो जो दुआएं हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हर वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही रोया करते थे कि मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत, है मेरे मौला आपके हुजूर हम वही दुआएं करते हैं कि जो आखिर नामदार हुजूर शासन ने इस उम्मत के लिए और इस उम्मत के हर फर्द के लिए आपने रो रो कर फरमाई है। रब्बुल आलमीन वो सब कुछ इस उम्मत को अता फरमा, और हर उस बात से जिससे आखिर नामदार हुजूर शासन ने पनाह मांगी है, रब्बुल आलमीन हम भी उसकी पनाह मांगते हैं। अल्लाह ताला इन सारी दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना व तक़ब्बल दुआ सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अस्सलाम वालेकुम। अरहम। जी ठीक, इंशाल्लाह आइंदा इतवार का जो दर्स होगा वो 2:45 शुरू होगा इंशाल्लाह हमारे टीम से। इंशाअल्लाह एक एक मिनट बढ़ रहा है ना असर की नमाज में, इंशाल्लाह